ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا, عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں, تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں, مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب, لائک, کمنٹ, شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح. آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. اپنے ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا, مردوں کو بھی طریقہ بتایا, جوانوں کو بھی بتایا, بوڑھوں کو بھی بتایا, زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں, جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی, نہ لڑکی نے نہ لڑکا. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ, آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال, جو عام جواب ہے. کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن. ٹھیک. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر. آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں کٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا, میں نبی بن چکا تھا. تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. اپنے ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا, مردوں کو بھی طریقہ بتایا, جوانوں کو بھی بتایا, بوڑھوں کو بھی بتایا, زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں, جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی, نہ لڑکی نے نہ لڑکے نے. نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی, جو میں کہوں گی وہ ہوگا. خاوند کہتا جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی. تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس کے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو, اس کو راضی کرو. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے, تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں, جیسے یہ ایسے ہوا ہے. تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں, تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے, ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے, گری ہوئی کھجور تو اب کون بیچے گا اسے, چھوٹے بچے کھا لیں. تو آپ نے اسے بلایا, وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا, یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے, یہ تو میں نہیں دے سکتا. اب چپ ہو گئے, وہ اٹھ کے چلا گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل. تو پیچھے پہنچ گئے, کہنے لگے بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا, میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی, تینوں کدو بیچا, چل پھٹاں کھا. تو ابو الدحداح کہنے لگے
جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے، میں دوں گا۔ تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا، وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے۔ اب اس کو 110% یقین تھا، کیونکہ پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600، میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے۔ تو اب ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ ذرا آپ غور کریں، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے۔ 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے۔ تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے۔ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل ہوں؟ انہوں نے کہا ڈن، ہو گیا، باغ تیرا، کھجور میری۔ بھاگے ہوا یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے۔ ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی، پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداحداح، تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا، پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو گئے۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے ام الدحداح، دحداح کی ماں۔ ان کا جی کہ باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے۔ کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہ اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تھی راست ہے اناز، بچے کہ تو کھاون گے، میں کہ تو کھاواں گی، بھکھا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر، میں بڑا کر لینا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ واہ ابو الدحداح کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 دی بجائے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ محجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی۔ اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی کے سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگھم رہو، سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں،
اپنے نبی کی قسم کھائی لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو آیا نا، لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو گمراہ ہے، ان نے کہا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، آپ نے کہا لیس بی سفاہہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا، میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا، تجھے کس نے رسول بنایا؟ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا، تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں گا، تیرا رب جواب دے گا۔ اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے 2 قسمیں کھائیں، ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا دن جڑا موبائل چوندا راہ دسن والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو، اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہوگی۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی، شوق کی تھی؟ او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، ٹھک فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں کیونکہ
اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھلو کے پانی پیتی جاندہ. میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے. کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے. آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں. پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگیں. 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی. ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلیں اور کبھی ایسے کروٹ بدلیں، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا. پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو چارپائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے گر گیا، پورا دھڑ نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گی. اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں تو کیا زندگی تھی. آپ نے کبھی کسی بیوی کو تانا نہیں دیا. کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی، آپ خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے. چپ رہنا سیکھ لو. اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا، چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے، کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے، ریشم کی طرح. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو. جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا. اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو.
کتنا بڑا اللہ ہے اور دوستی کتنی آسان ہے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، آپ بیٹے پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے، کہتے ہیں خبیث کیا کر رہا ہے؟ اور مولوی صاحبان سبق میں کسی طالب علم پر ناراض ہوتے ہیں تو سوٹی اٹھاتے ہیں اس کی کمر پہ مارتے ہیں۔ مالک اپنے نوکر پہ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ بیوی پہ ناراضگی ہو جائے تو اس کو کتنی سنا دیتے ہو، اور بیوی ناراض ہو جائے تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے۔ جب ہم کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ تیز ہو جاتا ہے۔ What are you doing? Why are you doing? Where are you going? How you did this? ٹھیک؟ اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ۔ کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور۔ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ نہیں ہے، قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے۔ میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی۔ لہجہ سمجھ میں ہے یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند۔ چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، ہائے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو، اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے بیان کروں، کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی۔ کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو،
نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے، یا عبادی یا عبادی یا عبادی۔ کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزریں، زنا میں گزریں، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری۔ آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا۔ میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا،
یا اللہ معاف کر دو. کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں. تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے. تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا. اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا. میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی. تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا. یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں اور سارا کچھ بچ جاتا. نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا. سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو اور سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے. تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمدا واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء. آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو. ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے. آج تیرے حسین کی بارات ہے. یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے. واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہ الرحا علیہ الریاح. آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں. آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے. ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا. تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے. توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا. اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے. تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا. اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو.
یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئیں جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب حبیب، حبیب، حبیب محمد، انا محمد و احمد و ماہی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین، ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند، چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے، صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوذ بن بوذ بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی
بن ذیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی انا خیرکم ابا و نفسا. میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کو منانا سب سے آسان. یا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے. یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا دو. توبہ پکی کر. ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے. ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرة. میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا. تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو. بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں. اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال. یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت. ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، وہ سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے. اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو. اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو. سارا دن کمائی، سارا دن کمائی. اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے. اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں. بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو. بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا. پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا ہے.
कमा लव असाब अलमौत लैला बकैतुहा वजाद लहा दमउन मिनल ऐन साफिहु। लैला का नाम आया है। व अग़बतु मिन लैला बिमा ला अनालुहु बला कुल्लु मा कर्रत बिहिल ऐन ताइहु। लैला का नाम आया है। वलौ अन्न लैलल उखैलियत सल्लमत अलैया वदूनी जंदलुन व सफाइहु। लैला का नाम आया है। ये माहौल था कि खुलम खुला कहते थे वो मेरी माशूक है, मुझे उससे मोहब्बत है। बीवी का नाम लेते हुए उनको गैरत आती थी। ये माहौल है। इस माहौल में भरी मस्जिद में एक सहाबी हमारे नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आपने उसके कान में नहीं, आपने जोर से कहा आयशा से, मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। सारे सहाबा हिल गए, वो एक ही बनी और वो भी हिल गए। भाई मैंने तो क्या पूछा और क्या जवाब मिला? आयशा से। तो उनका नहीं नहीं, ला या रसूल अल्लाह मिनर रिजाल मन अहब्बुन नास। उनको तो कब्ज हो गई, हजम नहीं हुआ, तो लिहाजा उन्होंने सवाल बदला, या रसूल अल्लाह मेरा मतलब था मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है? तो अब आप कहते अबू बकर से, तो आपने कहा अबूहा, आयशा के अब्बा से। दोबारा आयशा का नाम लिया, सर पे हथौड़ा मारा, मुझे आयशा से प्यार है। नहीं या रसूल अल्लाह मर्दों में का आयशा के अब्बा से प्यार है। ये हमें सबक सिखाया है। अगर घरों को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो वो बिल्डिंग से, पैसों से नहीं बनेंगे, वो तुम्हारी मोहब्बत और इजहार मोहब्बत और दरगुजर से बनेंगे, उल्फत से बनेंगे, मोहब्बत से बनेंगे, दरगुजर से बनेंगे। बच्चों को प्यार दो, मोहब्बत दो, उनकी गलतियों पर उन्हें इस तरह डांट डपट न करो कि उनके तबीयत में बगावत पैदा हो जाए। तुम्हारे वालिदैन साथ हैं, उनके लिए वक्त निकालो, उनसे जाके दुआएं लो, उनकी दुआएं तुम्हें अर्शों तक पहुंचा देंगी। और सबसे मुश्किल रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, तो उसमें अपने आप को अल्लाह ने हमें कहा, हमें आशिरूहुन्न बिल मारूफ, औरतों से नहीं कहा आशिरनहुम बिल मारूफ, हमें कहा आशिरूहुन्न बिल मारूफ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। फ़इन करहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअ व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। बीवियों से अच्छा सलूक करो। अगर एक बात नापसंद है तो बहुत सी उसमें अल्लाह ने और चीज़ें खैर की रखी हैं, इससे रिश्ते आबाद होते हैं। ये केम छो हर वक्त कहा करो बीवी को, वो आगे कहे मजमा मजमा मजमा, बीवी कहे केम छो, तुम कहो मजमा मजमा मजमा, लेकिन सिर्फ केम छो ना करो, कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये जिंदगी सिखाई गई है, ये जिंदगी सिखाई गई है। इसके बगैर रिश्ते कायम नहीं होंगे, औलाद के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अपनी बच्चों के लिए वक्त निकालो, अपनी बीवियों के लिए वक्त निकालो, अपने घरबार के लिए वक्त निकालो और अपने कारोबार के लिए भी वक्त निकालो। और महीने में 3 दिन तबलीग में जाते रहो। मैं छोटा तबलीगी हूँ, मैं 4 महीने चिल्ले की कभी तश्कील नहीं करता, वह 3 दिन लगा। जो 3 दिन के अदा करते हो सारे लगाओगे ना इंशाअल्लाह। और अगर किसी से लड़े हुए हो माफ़ कर दो, ख़ास तौर पर बीवी से लड़े हो तो फ़ौरन जाके माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो। तो एक फजीलत सुनाऊं, जब मियाँ बीवी लड़े हुए आपस में सुलह कर लें तो उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते। मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।